السلام علیکم ویورز، یہ کارپوریٹ لا اینڈ سیکریٹریل پریکٹسز پر 5th لیکچر ہے۔ کیونکہ ہم نے 4th لیکچر کلاس میں کور کیا تھا تو اس کو میں سکپ کر کے لیکچر نمبر 5 کو شیئر کر رہا ہوں۔ لیکچر نمبر 4 جو ہے وقت ملا تو وہ بھی شیئر کر دیا جائے گا چینل پر۔ اب اس ویڈیو لیکچر میں ہم سیکشن نمبر 27 سے آنورڈ پڑھیں گے۔ سیکشن نمبر 27 ہے پرنٹنگ سگنیچر ایٹسیٹرا آف آرٹیکلز۔ آرٹیکل سے مراد آرٹیکلز آف ایسوسیشن۔ The articles shall be printed divided into paragraph numbered consecutively and should be signed by each subscriber with his her personal detail۔ کہ آرٹیکل آف ایسوسیشن کا پرنٹڈ فارم میں ہونا، اس کو پیراگراف میں تقسیم ہونا اور ہر پیراگراف کا نمبر ہونا جو ہے ضروری ہے۔ یہ آرٹیکل ہر سبسکرائبر کی پرسنل ڈیٹیل کے ساتھ سے سائنڈ ہونا ضروری ہے۔ آلٹریشن آف آرٹیکلز، کیا آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں کیا چینجز ہو سکتے ہیں؟ ہاں، یہ اس میں چینجز ہو سکتے ہیں بائی پاسنگ اسپیشل ریزولوشن۔ پاسنگ اسپیشل ریزولوشن سے مراد یہ ہے کہ جب ووٹنگ ہو تو 3/4 جس کو جو کہ 75% آف دی میجورٹی بنتی ہے، ان کا جو ہے اس الٹریشن کے حق میں ووٹ ہو، تب جو ہے یہ الٹریشن آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں ہو سکتی ہے۔ سیکشن نمبر 29 ہے فارم آف میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز۔ کے آرٹیکلز آف ایسوسیشن اور میمورینڈم آف ایسوسیشن کے لیے جو فارم یوز ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ شوڈ بی ان اکارڈنس ود دا فارم سیٹ آؤٹ ان دا ٹیبل BCDE in the first schedule or as near thereto as circumstances admit۔ کہ جو میمورینڈم آف ایسوسیشن ہے یا آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا اسکیجول نمبر 1 ٹیبل BCDE ہونے چاہیے۔ یہ آخر میں جو کمپنیز آرڈیننس ہے آپ اس کو دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس ٹیبلز دی گئے ہیں اسکیجول نمبر 1 میں، تو ان ٹیبلز کے مطابق میمورینڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن کا ہونا ضروری ہے۔ سیکشن نمبر 30 ہے رجسٹریشن آف میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز ایٹسیٹرا۔ یہ سیکشن جو ہے میمورینڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن کے متعلق ہے کہ ان کی رجسٹریشن کیسے کروانی ہے۔ سب سے پہلے ہم رجسٹرار کے پاس یہ دونوں ڈاکیومنٹس فائل کرواتے ہیں، جمع کرواتے ہیں۔ پھر ڈائریکٹرز اور آفیسر جو ہے یہ ڈکلیریشن کرتے ہیں کہ ہم نے کمپنیز آرڈیننس 1984 کی تمام پروویژنز کا خیال رکھا ہے ان ڈاکیومنٹس کو پریپیئر کرنے میں۔ پھر رجسٹرار جب سیٹسفائی ہو جاتا ہے تو وہ رجسٹر کر دیتا ہے کمپنی کے یہ ڈاکیومنٹس، اور اگر رجسٹرار سیٹسفائی نہیں ہوتا تو وہ ریفیوز کر دیتا ہے، اور ڈیفیشینسی شوڈ بی ریمووڈ ود ان 30 days۔ کہ مطلب جو بھی اس میں ڈیفیشینسیز ہوں گی وہ ان کمپنی والے، کمپنی کے آفیسرز یا ڈائریکٹرز جو ہیں ان کو ریموو کریں گے ود ان 30 days۔ سیکشن نمبر 31 ہے افیکٹ آف میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز۔ کے آپ جب رجسٹریشن کروا دیتے ہیں ان دونوں ڈاکیومنٹس کی تب کیا ہوتا ہے؟ آفٹر رجسٹریشن بائنڈ دا کمپنی اینڈ اٹس ممبر۔ کہ یہ جو ہے کمپنی اور اٹس ممبر، جو بھی اس کے ممبرز ہیں جنہوں نے کمپنی کے لیے کیپٹل کو سبسکرائب کیا ہے، جن کا نام ان ڈاکیومنٹس میں لکھا ہوا ہے اور انہوں نے سگنیچر کیا ہوا ہے، وہ لیگلی بائنڈ ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ بھی اس ڈاکیومنٹ میں لکھا ہوا ہے، مطلب جو بھی پروویژنز ہیں میمورینڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں، ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ جب رجسٹرار نے کمپنی کے ڈاکیومنٹس کو دیکھ کر سیٹسفائی ہو کر رجسٹریشن کر لی تو اس کا افیکٹ آف رجسٹریشن کیا ہوگا؟ تو رجسٹرار شیل سرٹیفائی انڈر ہز ہینڈ دیٹ دا کمپنی از انکارپوریٹڈ۔ وہ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن دے دے گا رجسٹرار کہ کمپنی جو ہے فارم ہو گئی ہے، انکارپوریٹ ہو گئی ہے۔ یہ سیکشن نمبر 33 جو ہے وہ ہے کنکلوسیونیس آف سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن۔ A certificate of incorporation given by the registrar in respect of any association shall be conclusive evidence that all the requirements of this ordinance in respect of registration and of matters precedent and incidental thereto have been complied with۔ کہ تمام کی تمام جو بھی provisions of this ordinance ہیں، companies ordinance جو بھی فالو کیا جا رہا ہے کسی کنٹری میں، تو جب سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن دیا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تمام جو آرڈیننس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل کر دی گئی ہیں، ان کی کمپلائنس ہو چکی ہے، اور اس کی سیٹسفیکشن کے بعد، رجسٹرار کی سیٹسفیکشن کے بعد یہ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن دیا جاتا ہے، جو کہ یہ ڈکلیئر کرتا ہے، جو کہ یہ واضح کر دیتا ہے کہ کمپنی نے تمام آرڈیننس کی شرائط کو مانا ہوا ہے۔
سیکشن نمبر 34 ہے افیکٹ آف الٹریشن ان میمورینڈم اور آرٹیکلز، کہ جب ان دونوں ڈاکیومنٹس میں کوئی چینجز، کوئی تبدیلی کی جاتی ہے تب اس کا کیا اثر پڑتا ہے. نو ممبر آف دا کمپنی شیل بی باؤنڈ بائی این الٹریشن میڈ ان دا میمورینڈم اور آرٹیکلز آفٹر دا ڈیٹ آن وچ ہی بیکم اے ممبر. کہ ایک بندہ ممبر بن گیا ہے، اس کے بعد جو میمورینڈم آف ایسوسیشن ہے یا آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے اس میں الٹریشن ہوتی ہے، تو اس کی جوائننگ کے بعد جو بھی الٹریشن ہوگی تو اس کو باؤنڈ نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر اس سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ مزید شیئرز کے لیے سبسکرائب کریں یا شیئر کیپٹل میں کنٹریبیوٹ کریں یا کوئی پیسہ پے کریں، تو وہ یہ ایکسیپشنز ہیں اس میں کہ وہ اس کی بھی یہ لیگل اس کو بھی یہ باؤنڈ کیا جا سکتا ہے کہ آپ شیئرز کے لیے مزید سبسکرائب کریں یا شیئر کیپٹل کے لیے مزید پیسے کنٹریبیوٹ کریں. یہ ایکسیپشنز ہیں. ادروائز اور جو بھی ان ڈاکیومنٹس میں الٹریشن ہوں گی وہ لیگلی باؤنڈ اس کو نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس کی بھی ذمہ داری لے. سیکشن نمبر 35 ہے کاپیز آف میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز ٹو بی گیون ٹو ممبرس. ایوری کمپنی شیل send to every member at his request and within 14 days thereof on payment of such sum not exceeding the prescribed amount as the company may fix a copy of the memorandum and articles if any. کہ تمام کمپنیز جو ہے وہ اپنے تمام ممبرس کو یا ان کی ریکویسٹ پر یا خود ہی 14 ڈیز کے اندر جو ہے یہ دونوں ڈاکیومنٹس سینڈ کریں، ان کی کاپی سینڈ کریں. جب یہ کب سے 14 ڈیز سٹارٹ ہوں گے؟ جب انہوں نے پیمنٹ آف سچ سم یا پیمنٹ آف اس کے لیے ان کاپیز کے لیے جب بھی وہ پیمنٹ کر دیں تو ان کے 14 ڈیز کے اندر جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ آرٹیکلز آف ایسوسیشن اور میمورینڈم آف ایسوسیشن کی کاپیز جو ممبرز ہیں ان کو سینڈ کر دیں. سیکشن نمبر 36 ہے الٹریشن آف میمورینڈم اور آرٹیکلز ٹو بی نوٹیفائڈ یا نوٹڈ. آرٹیکلز ٹو بی نوٹڈ ان ایوری کاپی، کہ جو بھی کاپیز آف دیز ڈاکیومنٹس ہیں وہ اگر ایشو ہوتی ہیں آفٹر دی الٹریشن تو اس میں یہ تمام الٹریشن ہونا ضروری ہے. نان کمپلائنس ول سبجیکٹ ٹو اے فائن وچ میں ایکسٹینڈ ٹو ₹1000 پر کاپی. کہ اگر یہ الٹریشن میمورینڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن کی کاپیز میں نوٹیفائڈ نہیں ہیں تو اس پر فائن لگ سکتا ہے جو کہ 1000 ایچ کاپی ہو سکتا ہے. سیکشن نمبر 37 ہے پروہیبیشن آف سرٹین نیمز، کہ کچھ نیمز کمپنی نہیں رکھ سکتی، اس پر پابندی ہے. ان اپروپریٹ ان کمیشن اوپینین، کہ جو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے اس کے اوپینین کے تحت ان اپروپریٹ ہو تو وہ نام نہیں رکھ سکتی. ایگزسٹنگ کمپنی کے نام نہیں رکھا جا سکتا، ایگزسٹنگ کمپنی کا نام نہیں رکھا جا سکتا، یا اس میں کوئی ایسا ورڈ ہے جو ریکوائر کرتا ہے پرائر پرمیشن آف سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، جس میں جیسے کہ ہو گیا کوئی اسٹیٹ کا نام ہو گیا، کوئی پروونس کے پہلے سے ادارہ ہے اس کا نام ہو گیا وغیرہ. ریکٹیفیکیشن آف نیم آف اے کمپنی. سیکشن نمبر 38. ریکٹیفیکیشن جو ہوگی ود دی اپروول آف دی رجسٹرار ہوگی، کہ جو بھی کمپنی کا نام تھا وہ رجسٹرار نے کہا کہ کے مطابق جو ہے صحیح نہیں تھا یا ان اپروپریٹ تھا تو اس کو ریکٹیفائی کیا جائے گا ود دی اپروول آف رجسٹرار کے اپروول کے تحت. سیکشن نمبر 39 ہے چینج آف نیم بائی اے کمپنی، کہ کمپنی اپنا نام چینج کرنا چاہتی ہے تو اے کمپنی میں بائی اسپیشل ریزولوشن اینڈ ود دا اپروول آف دا رجسٹرار سگنیفائڈ ان رائٹنگ چینج اٹس نیم، کہ کمپنی کا نام چینج کیا جا سکتا ہے بائی اسپیشل ریزولوشن یا بائی اسپیشل ریزولوشن، اور اس کے ساتھ ساتھ رجسٹرار کا اپروول بھی ہونا چاہیے ریٹن فارم میں، تب جا کر کمپنی اپنا نام چینج کر سکتی ہے.